بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ موضوع ہے ایمان اور اسلام اور احسان۔ یہ ویڈیو میرے دوسرے چینل صحیحین پر بھی پڑی ہوئی ہے اور میں اس ویڈیو کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ القلم پہ یہ ویڈیو موجود نہیں ہے، کیونکہ صحیحین جو چینل تھا ہمارا وہ ہم سے ضائع ہو گیا ہے۔ اب اس صحیحین کو چھوڑ کر اس القلم کو آپ لوگ فالو کریں، سبسکرائب اور لائک بھی کر لیں۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع فرما دیا تھا، اور وہ لوگ اس فراغ میں رہتے تھے، اس جستجو میں رہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں معلوم کریں، لیکن نامعلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیوں روک دیا تھا؟ اسی کشمکش میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو کیونکہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب ہی ہیں، اس لیے حضرت عمر ابن خطاب کا وہاں موجود ہونا جو ہے وہ یہ بالکل ثابت بھی ہے، اور وہاں موجود بھی تھے، تبھی تو آپ نے اس کو نقل کیا، تبھی تو آپ اس حدیث کے راوی بنے۔ البتہ راوی اس حدیث کے وہ سبھی لوگ ہیں جو وہاں موجود تھے۔ ابھی اسی فراغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک صاحب تشریف لائے، سفید لباس، بالکل سفید، چمکدار چہرہ، بال سیاہ اور بہت خوبصورت ایک صاحب تشریف لائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جو ہے مدینہ شہر ہی کا رہنے والا ہے، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں تھے، اس لیے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کہیں باہر کا ہے، لیکن اس کے کپڑوں پر کوئی گرد و غبار نہیں تھا، میلے کپڑے نہیں تھے، اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ کہیں دور سے بھی چل کے نہیں آیا۔ جب وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال، ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے ایمان کن کن چیزوں پر ضروری ہے لانا۔ ایمان، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا،
اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا، یعنی اچھی اور بری جو تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 6 یا 7 چیزیں آپ نے گنوائیں۔ پھر اس کے بعد سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، نمازوں کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ یہی حدیث ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نمازوں کا قائم کرنا، کیونکہ جو شخص نمازوں کو ترک کر دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو ہی جاتا ہے۔ تیسرے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے، اور قرآن کریم میں تقریباً 6 آیات اس پر نازل بھی ہیں، جو پارہ نمبر 2 کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں 180 آیت کے بعد میں ہے، تقریباً 82 یا 83 آیت نمبر سے شروع ہے اور تقریباً 6 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کو ہم سب پر فرض کر دیا ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ صرف ہم ہی پر فرض کیا ہو، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، اور دنیا میں جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں ہر مذہب کے اندر روزہ موجود ہے۔ چوتھے، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث بیان کر رہا ہوں، اسی حدیث کے اندر۔ چوتھے جو ہے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر تیرے پاس مال اتنا ہو اور راستے کا خرچ اٹھا سکے تو پھر حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیادی اصول۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجنبی شخص کو بتلایا کہ اسلام یہ ہے اور ایمان یہ ہے، یعنی اسلام تو یہ ہے کہ اسلام یعنی ایمان تو یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اچھے اور بری تقدیر پر ایمان رکھے، یعنی 6 چیزوں پر ایمان رکھے۔ اور اسلام یہ ہے کہ تو 5 کام کرے، زبان سے گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھ اور حج کر۔ پھر سوال کرنے والے نے، یعنی اسی اجنبی شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ ذرا احسان کو بھی بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے، جب تو نماز پڑھے، جب اس کے سامنے رکوع و سجود کرے، جب بھی اس کی عبادت کرے، خواہ کسی بھی اعتبار سے کر رہا ہو، تو اس کو تو اپنا خیال کر، تصور کر کہ وہ تیرے سامنے موجود ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر تو اتنا خیال نہ کر سکے، یہ تصور نہ کر سکے کسی وجہ سے، تو پھر تو کم از کم اتنا خیال کر کہ وہ مجھے خود دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کا نام ہے احسان۔ تو عزیز دوستو، ایمان، اسلام اور احسان، 3 چیزوں کا علم ہوا۔ ایمان کے بنیادی اصول اور اسلام کے بنیادی اصول اور احسان کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ تینوں چیزیں کیا کیا الگ الگ ہیں۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی، مجھے بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس معاملے میں جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے، یعنی جتنا آپ جانتے ہیں،
جواب دینے والا بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا جتنا یعنی جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا، یعنی تمہیں بھی علم نہیں ہے قیامت کب آئے گی اور مجھے بھی علم نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ تو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے چند ایک نشانیاں بتلائیں کہ تو دیکھے گا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، تو دیکھے گا بکری چرانے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے، ننگے پیر ننگے بدن والے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ اس طریقے کی اور بھی کئی ایک نشانیاں اس حدیث کے اندر جو ہے آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر وہ صاحب وہاں سے اور ہر بات پر ایک بات اور یاد آ گئی مجھے، وہ ہر بات پر یعنی سوال کرنے والا جو تھا وہ ہر بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا جواب دے دیتے تو ہر بات پر یہ کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی تو سوال کرتا ہے اور پھر یوں کہتا کہ آپ نے بالکل سچ کہا، یعنی ایسے جیسے بالکل پہلے سے جانتا ہو۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم جانتے ہو یہ کون شخص تھا؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جاننے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے، تم لوگوں کو ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے، اس لیے وہ آئے اور سوال کر کے چلے گئے۔ وہ تمہارے لیے سوالات کیے گئے تھے، نہ کہ انہوں نے اپنے لیے سوالات کیے۔ عزیز دوستو، اس حدیث سے کئی چیزوں کا ہم سب کو پتہ چل گیا۔ نماز بھی فرض ہے، ایمان کے بعد نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے۔ اور ان چیزوں کا بھی پتہ چلا کہ کتنی چیزوں پر ہم سب کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر یعنی قرآن، تورات، زبور، انجیل وغیرہ اور صحیفے اور جو ہیں کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر، اور اس کے سوا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے جیسا کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، ان سب پر ہم سب کو ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے یعنی کہ ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں اور وہ بالکل سچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے معاف فرما دے، اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے یعنی ان پر عمل کرنے کے ہم سب کو موقع بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور ایک دوسرے تک حق بات پہنچانے کی مکمل طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔